السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز فجر کے بعد ایک بزرگ نے ہمارے ہی شعبہ کے متعلق کی ایک بڑے اہم سوالات کیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ مسجد میں امام اور خطیب رکھتے وقت ہم کیا چیزیں دیکھیں، کس کو رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختصراً عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں متبعین قرآن و سنت کے مدارس، اہل الحدیث کے مدارس و جامعات موجود ہیں۔ جس بھی قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں امام رکھنا ہے یا خطیب رکھنا ہے، دو ہی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس محترم کی سندیں دیکھنی ہیں۔ مدرسہ سے فارغ ہے تو وہ سند اس کے پاس ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا سسٹم الحمدللہ وفاق المدارس السلفیہ ہے، تو وفاق المدارس کی سندیں چیک کرنی ہیں۔ اب پریشانی ہے کہ پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے سند کیا ہے، وفاق المدارس کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ چلو اسی بہانے یہ شعور تو ہم بیدار کریں نا کہ مسجد میں امام اور خطیب رکھنے سے پہلے اس کی تعلیمی اسانید، تعلیمی سرٹیفکیٹس وہ ہم نے چیک کرنے ہیں۔ خود نہیں پتہ آپ کے شہر میں، آپ کے محلہ میں کوئی تو پڑھا لکھا عالم ہے نا، اس کو چیک کروا لینی ہے کہ محترم یہ دیکھیں اس کی سندیں ہیں، اس مولانا صاحب کی، قاری صاحب کی، اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ نہ کچھ سندوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ مدرسے کا فارغ ہے یا 2-3 سال پڑھ کر اس نے چھٹی کر لی تھی، بھاگ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلی یہ بات، سندیں دیکھے بغیر کسی کو امام اور خطیب رکھنا یہ سراسر غلطی ہے۔ اعتماد پر نہیں جی ہم جانتے ہیں ہمارے تعلق والے کا رشتہ دار ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی بڑی ہے، وہ محترم جس کو ہم نے رکھنا ہے جس مدرسہ سے فارغ ہیں، تو الحمدللہ میں جن مدارس سے پڑھا ہوں وہاں کے اساتذہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مدرسہ کے بڑے شیوخ سے رابطہ کرنا ہے، تزکیہ لینا ہے، پوچھنا ہے کہ استاد محترم فلاں آپ کا بیٹا، فلاں شاگرد ہم اپنے مدرسہ میں، اپنے مسجد میں استاد رکھ رہے ہیں، قاری صاحب یا بطور امام یا خطیب رکھ رہے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا منہج اور عقیدہ کیسا ہے، یہ علوم دین میں کتنی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ کم از کم 3 شیوخ یا 2 شیوخ، بڑے شیوخ، مدرسہ کے مدیر صاحب، مدرسہ کے شیخ الحدیث صاحب، مدرسہ کے ناظم صاحب، ان تینوں ہستیوں کا طلبہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب کو جانتے ہیں یہ بچہ اہل ہے یا نہ اہل ہے، زمانہ طالب علمی میں اس کا کریکٹر کیسا تھا، اس کا منہج عقیدہ کیسا تھا۔ جب یہ 2 بڑے اساتذہ یا 3 گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا بچہ تھا، اخلاق والا، پیار والا تھا، علم میں، منہج میں، عقیدہ میں زبردست تھا، تو اس کو ہم رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ 2 ہی اصول ذہن میں رکھیں۔ پہلا اصول، سندیں چیک کی جائیں۔ اگر خود نہیں پتا، جو آپ کے شہر میں، محلہ میں کوئی بڑے عالم دین، بڑے شیخ صاحب ضرور ہوتے ہیں، ہر شہر میں الحمدللہ شہر بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو دکھائی جائیں، سندیں چیک کرائی جائیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر سندیں مکمل ہیں، واقعی وفاق المدارس عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ کیا ہوا ہے، اچھے نمبر ہیں، اور پھر 2-3 اسی کے اساتذہ میں سے
اسی مولانا صاحب کے اساتذہ میں سے گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، اخلاق میں، پیار میں، علم میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اوکے کر لیں، چلو اس کو ہم رکھتے ہیں۔ رکھنے سے پہلے آپ جس بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اس ضلع میں کوئی امیر صاحب ہوں گے، امیر محترم ہوں گے، کوئی ناظم صاحب ہوں گے، مثلا مرکز جمعیت ہے یا مرکز دعویٰ ہے یا کوئی بھی عین جماعت، تو وہاں کے جو بڑے شیخ ہیں، بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے امیر صاحب ہیں اس ضلع کے، اس قصور کے، ہم ساری تحقیق کرنے کے بعد اس سے انٹرویو بھی لے لیں، ٹائم لیں، اس عالم دین کو اس بڑے شیخ صاحب کے پاس لے جائیں، ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں امام اور خطیب، تو آپ ان سے گفتگو کریں، یہ سندیں دیکھیں، ان کی علمی پختگی وغیرہ، عقیدہ منہج دیکھیں۔ تو جب ہم ہر امام مسجد اور خطیب کو اس 3 انداز میں چیک کریں گے، تحقیق کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری مساجد میں، ہمارے ممبر و محراب پر وہی لوگ آئیں گے جو اہل ہوں گے، جن کا منہج عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ یہاں بطور پریشانی، بطور حقیقت یہ اظہار بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارا چونکہ تعلق علماء کے ساتھ ہے، مساجد و مدارس کے ساتھ ہے، الحمدللہ دیہاتوں کی مسجد میں یہ اکثر پریشانی دیکھی ہے۔ دیہاتوں کی مسجد میں، شہروں میں ماشاءاللہ بڑا شعور ہے، وہ کچھ نہ کچھ تحقیق کرتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں تو تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک عالم دین سے میں نے پوچھا جی کیا ڈیوٹی ہے؟ کہتے شاہ صاحب 10 سال سے یہاں امام ہوں، 10 سال سے امام خطیب ہوں مسجد کا۔ بھائی اب کہاں سے پڑھے؟ ماشاءاللہ کہاں سے فارغ؟ نہیں جی میں کہیں سے نہیں پڑھا، میں سکول کی 5 کلاسیں پڑھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین سے جو بظاہر عالم ہے، مسجد میں امام خطیب ہے، میں نے پوچھا محترم شیخ کہاں سے پڑھے، کتنی تعلیم ہے؟ جی محترم میں نے کسی مدرسہ سے پڑھا، ویسے میں سکول کی 8 کلاسیں پڑھا ہوں۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا میں 30 سالوں سے امام خطیب ہوں، ویسے میں مدرسہ نہیں گیا، کہیں سے نہیں پڑھا، لیکن میں ایم اے اسلامیات ہوں۔ اب میرا یہ سوال ہے، جو شخص مدرسہ گیا ہی نہیں ہے، جامعہ میں گیا ہی نہیں ہے، بڑے مستند اساتذہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، شیوخ سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو قرآن و حدیث کے علوم میں پختگی، مطالعہ، وسعت ہے ہی نہیں، منہج عقیدہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا شخص جہاں خود گمراہی اور علم سے دوری میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی پبلک بھی، اس کے مسجد کی رعایا بھی ایسے ہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان چند چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ محترم اپنے سندیں چیک کروائیں، کہاں سے پڑھے ہیں، وہاں سے 2-3 شیوخ سے، بڑے شیوخ سے رابطہ کیا جائے، وہ ہم تزکیے لیں، گواہی لیں۔ اس کے بعد آپ کے متعلقہ جو بھی شیخ صاحب ہوں آپ کے شہر میں، آپ کے محلہ میں، ان کے ساتھ اس کی گفتگو کرائی جائے، انٹرویو دلایا جائے، اس کے بعد رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والو، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی تحقیق کرتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں، تو جب ہم مسجد کا امام اور خطیب رکھتے وقت تحقیق نہیں کریں گے تو پھر پریشانی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی گمراہ انسان، غلط منہج عقیدے والا آپ کی مسجد میں امام اور خطیب رکھ دیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آپ کا ایمان اور عمل کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ آپ کو اتباع سنت سے نکال کر بدعت و گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ جہنم کی دلدل میں ہمیں پھنسا دے گا۔ تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، جتنا ہی یہ اہم مسئلہ ہے اتنا ہی ہم اس میں سستی کا شکار ہیں کہ بغیر تحقیق کے ہی ہم امام اور خطیب کو رکھ لیتے ہیں، اور یہ غلط ہے، ہم اس کی نفی کرنی ہے۔ بارک اللہ۔